نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اس کو، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالی شان محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات۔ فاذکروا، سو یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے اپنی ان کی قوم سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں نے کو جنہیں وہ کمزور ذلیل سمجھتے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم یقین کرتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، پس انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گھرے پڑے تھے۔ صالح نے فتولا عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، صالح نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور بصد حسرت کہا اے میری قوم بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے اپنے خیر خواہوں کو۔ یہ 7 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کی تلاوت کی، اس کا میں مختصر خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو 7 آیات کا میں نے ترجمہ رکھا اس میں اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کا جو اللہ کے نبی ہیں ان کا ذکر کیا کہ انہیں اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہو، اللہ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو پہلے توحید بتائی، پھر کیونکہ توحید کے بعد بندہ نعمت سے اللہ کی طرف آ جائے تو آپ نے دوسرے نمبر پر قوم سمود کو اللہ کی نعمتیں یاد
یاد دلائی۔ کون کون سی نعمت؟ فرمایا اے قوم سمود تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، یعنی جو اس سے پہلے والی قوم تھی عاد اولا جسے کہا جاتا ہے، وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کل آپ سن چکے، اور اس نعمت کو یاد دلایا کہ تمہیں ان کا جانشین اللہ نے بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے اللہ نے تمہیں ان کی جگہ بسایا، اللہ نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ عطا کی۔ تمہارا حال یہ ہے۔ اب وہ دو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ کون سی نعمت؟ کہا کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو، اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ یعنی کیسی قوم تھی، ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت ان پر دیکھیں کہ ان کے پاس دو دو مکانات، گرمی میں الگ، اور جس طرح آج بھی مالدار طبقہ وہ سردی میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، گرمی میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، ایسے یہ لوگ تھے کہ اتنی طاقتور یہ لوگ تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں مکانات بنا لیتے ہیں۔ ان کو یہ نعمت یاد دلائی۔ پھر کہا تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر نہ کرو اور گناہ کرنے سے بچو، اور بتا دیا کہ جو گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم سمود کا جو سردار تھا، جب آپ یہ تبلیغ کر رہے تھے، مفسرین کہتے ہیں جندہ بن عمر اس کا نام تھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی اگر آپ سچے نبی ہیں تو معجزہ مانگ لیا۔ معجزہ کیا مانگا؟ کہ پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کریں، اگر آپ نے یہ معجزہ دکھا دیا ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ان سے ایمان کا وعدہ لے کر ان کو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو سب نے دیکھا کہ وہ سامنے پہاڑ تھا، اس میں جو پتھر تھا وہ پھٹا، اور اسی شکل و صورت والی پوری جوان اونٹنی اس میں سے نمودار ہوئی، اور سب نے دیکھا کہ اونٹنی پتھر میں سے نکلی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جن دیا، اور بچہ بھی ایسا جنا کہ اسی اونٹنی کے برابر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر اور اس کے ساتھ جو خاص لوگ تھے وہ تو ایمان لے کر آ گئے، باقی پوری قوم میں سے سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اب یہ تو ہو گئی تبلیغ۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار لوگ تھے، وہ کمزور مسلمانوں سے جو ایمان لے کر آ گئے تھے، ان سے کہنے لگے کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ تو ان کمزور لوگوں کا ایمان دیکھیں۔ ان کمزور تو مفسرین نے اس لیے لکھا کہ وہ قوم سمجھتے تھی، لیکن حقیقت میں وہ طاقتور تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے سرداروں کو کہا بے شک ہم صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی تبلیغ۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ جو معجزہ تم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور بتا دیا کہ یہ اس کے بارے میں محتاط کر دیا کہ اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے، اور یاد رکھنا اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ اس اونٹنی کو مارنا، نہ ہنکانا، نہ قتل کرنا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کچھ بھی ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب اللہ کا پکڑ لے گا۔ قوم سمود کے مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک صدوق نامی عورت تھی، یہ بہت حسین و جمیل تھی اور اس کی بچیاں بھی، لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اس صدوق نامی عورت کو پریشانی کیا ہوتی تھی کہ اس اونٹنی کا یہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ طے کر دیا تھا اللہ کی طرف سے کہ پورے قبیلے کا پانی اس دن کوئی نہیں پیے گا، یہ صرف اللہ کی اونٹنی اس دن پانی پیے گی، اس دن کوئی پانی نہیں پیے گا۔ اب اس کے جانوروں کو بڑی دشوار ہوتی تھی، تو اس نے دو لوگوں کو بلایا، ان کا نام مفسرین نے لکھا مصدع بن ابن دہد اور کیدار کو بلا کر اس نے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو گے تم نکاح کر لینا، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اب یہ دونوں مصدع
اور ابن طہر اور کیدار یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور کیدار نے ذبح کیا، مزدہ نے اس کے ذبح پر مدد دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو وہ ہم پر وہ عذاب لے کر آ جاؤ جس کے تم ہمیں وعید سناتے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں بھٹ کے دن انہوں نے اونٹنی کی پیچھے کی کوچے کاٹ ڈالی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر اتنے بڑے سرکش، اتنے بڑے نافرمان جب یہ کہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ تم 3 دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، اور باقی قوم کے لوگ کیونکہ وہ بھی خوش تھے تو اب ان پر عذاب جو تھا وہ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اچانک ایسی خطرناک آواز، الامان والحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی آوازوں سے، کہ ایسی آواز آئی کہ جن سے مفسرین کہتے ہیں باقی قوم کے لوگوں کے جگر پھٹ گئے، یعنی وہ آواز ایسی تھی کہ جس سے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زمین میں زلزلہ آیا، اور ان کی ہلاکت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو مومن جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر اس بستی سے نکل گئے اور جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں مکہ معظمہ میں رہے۔ روانگی کے وقت قرآن کہتا ہے آپ ان کی لاش کے پاس سے گزرے تو آپ نے افسوس کیا، اور افسوس اب اس سے دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی وہ سنتے ہیں، وہ کافر تھے۔ صالح علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تھا وہ عذاب کہ جو اللہ کے نافرمان جب بندہ جتنا بڑھ جائے تو ان 7 آیات میں یہ بتایا گیا۔ اونٹنی کے بارے میں مفسرین نے چند باتیں لکھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اونٹنی سے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ نمبر 1، مفسرین نے لکھا کہ وہ اونٹنی کسی کی پیٹھ میں نہیں رہی، یعنی جس طرح بچے نر مادہ کا وہ جو عمل ہوتا ہے اس سے پھر اونٹنی سے پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی یعنی وہ کسی کی پیٹ میں نہیں رہی، نہ کسی کے پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ کے حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً جیسے چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، نہ اونٹنی کی ایسی تدریجاً خلقت ہوئی، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ طبعاً اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے وہ معجزہ دکھانا تھا، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً آنن فانن پیدا ہوئی، اور یہ اس کی پیدائش ہی معجزہ تھی، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلے کو پانی ملتا، یعنی جس دن وہ پانی پیتی اس دن کوئی پانی نہیں پی سکتا تھا، یہ بھی اس کے لیے تھا۔ اور اسی طرح وہ پانی کتنا پیتی تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ پورا قبیلہ جتنا پانی پیتا تھا اتنا پانی یہ اونٹنی پی جاتی تھی، اور پانی تو پیتی تھی لیکن اس کے بدن سے اللہ دودھ جاری کر دیتا تھا، یعنی اس دن وہ قبیلے والے اتنا دودھ ان کو ملتا تھا جتنا وہ پانی پیتی تھی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور اسی طرح تمام حیوانات جتنے بھی دوسرے جانور تھے، اب یہ کس نے ان جانوروں کو عقل دی؟ یہ رب نے دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، تو مفسرین نے لکھا کہ اس دن جتنے حیوانات اور ذی ہوش حیوانات تھے وہ اس دن اس قریب نہیں آتے تھے پانی کے، انہیں بھی پتا ہوتا تھا کہ اللہ کی اونٹنی آج پانی پیے گی۔ اور اتنے معجزات اللہ نے اس اونٹنی سے دکھائے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھی لیکن قوم نہ مانی، یہ ایسے اندھے تھے کہ پھر ان کے لیے وہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ وہ کیسا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ یہ پورا واقعہ تو میں کل بتاؤں گا، صرف حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں چند گزارشات 2-3 منٹ رہ گئے، اس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم نے سرزمین فلسطین میں آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ اردن میں اترے تھے۔
اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کرتی کیا تھی؟ یہ سب سے بڑی بے حیائی کا کام کرتی تھی، اور وہ بے حیائی آج معاشرے میں ہمارے یہاں بھی، مغرب میں تو اس کی اجازت ہے، بالکل کھلی اجازت ہے کہ مرد مرد سے بد فعلی کرے۔ یہ قوم یہ کرتی تھی اور ایسی بے حیائی کرتی تھی کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم سارے جہانوں میں، یعنی تم ایسا برا عمل کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے ایسا برا کام نہیں کیا، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر تم شہوت کو پوری کرنے کے لیے تم مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ اور یہ لواطت کیا ہے، اس کے بارے میں میں کل حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کتنا برا فعل ہے کہ مرد مرد سے برے کام کرے۔ اور یہ معاشرے میں آج اگر یہ نہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ذہن میں ہو تو پھر بندہ وہ گندے کام کر جاتا ہے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مرد سے اپنی شہوت کو پوری کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی، یعنی یہ اتنی خطرناک بے حیائی ہے، اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، تابعین کیا فرماتے ہیں، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بے حیائی، ہر گندے کام سے، ہر اس کام سے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ رجب المرجب کی پہلی رات جب ہوتی ہے تو وہ دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ یقیناً شاید چاند نظر آ گیا تو آج کی وہ مبارک رات ہے، تو دعا مانگیے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں با عمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے۔ ہر قسم کی بے حیائی یا اللہ جو ماضی میں ہم سے اگر ہو گئی تو معاف کر دے یا اللہ، آئندہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے یا اللہ۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما، ان مبارک مہینوں کی برکتیں رحمتیں یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ مولا کریم یہ رجب کا مہینہ 13 مہینہ ہے، رب کریم اس ماہ کا ہمیں احترام کرنا نصیب فرما، اس ماہ میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، عزت، نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔